سوال یہ ہے کہ نماز میں رکوع کے لیے انسان کیوں جھکتا ہے؟ شریعت کے مطابق نماز کا ایک اہم رکوع ہے۔ رکوع ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی بھی حال میں اگر چھوٹ جاتی ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، رکن ہے، اور رکن کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر چھوٹے یا انجانے سے اس نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔ انسان جب نماز میں رکوع کے لیے جھکتا ہے، اس کا جھکنا شان الہی کے ساتھ ہے جسے اسے خدا نے بخشا ہے۔ وہ اپنی عزت، شہرت، طاقت، پیسہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنی پوری دنیا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ انسان کا خدا کی بارگاہ میں جھکنا حقیقت میں اپنی ذلت اور خدا کی کبریائی، اپنی پستی اور خدا کی عظمت کے اقرار کے لیے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت میں فرماتے ہیں، نماز میں رکوع حقیقت میں ادب ہے۔ اسی مطلب کو امام حسن عسکری علیہ السلام ایک دوسری حدیث میں آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند عالم رکوع کرتے ہوئے اپنے بندے کو جب دیکھتا ہے تو اپنے فرشتوں کو آواز دیتا ہے، آؤ میرے بندے کو دیکھو کتنے ادب کے ساتھ میری بارگاہ میں اپنی شان الہی کے ساتھ جھکا ہوا ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں اپنی شان کبریاء کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا، اسے بلند کروں گا، اسے بھی عظیم بناؤں گا۔ کل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع ادب کا نام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ رکوع ادب کا نام ہے اور سجدہ قرب کا نام ہے، لہذا رکوع جتنا ادب سے ہوگا قرب اتنا قریب ہوگا۔ شاید یہ حدیثیں آئے قرآن کی انفسی تفسیر ہیں جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ایمان لانے والے بندو، رکوع کرو، سجود کرو اور خدا کی بندگی کرو اور نیک کام کرو تاکہ خدا تمہیں کامیابی عنایت کرے۔ لہٰذا خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کا وصال پانے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم رکوع کو کمال ادب کے ساتھ بجا لائیں۔ اسی مطلب کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کا وضو، رکوع اور خشوع کامل نہ ہو اس کی نماز ناقص ہے، یعنی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اسے خدا کا تقرب نہیں ملتا۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو نماز کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ نہایت ادب کے ساتھ وضو کرتے ہیں، نہایت ادب کے ساتھ رکوع بجا لاتے ہیں، اس کے بعد خداوند عالم اپنے شان کبریائی کے ساتھ اسے بھی کبریائی عطا کرتا ہے اور اسے بھی اپنے ساتھ ساتھ عظیم بنا دیتا ہے۔